کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ اور گئے جا کر ثعلبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ انداز دل ربانہ، دلوں کو جیتنے کے انداز، دلوں کو خوش کرنے کے انداز، کوئی ان سے سیکھے۔ تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے، کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یار نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سرکار نے سر اٹھایا، غور تو کیجئے، سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، لیکن ثعلبہ تجھ پر میری جان قربان، غیرت عشق ہو تو یہ ہو۔ دھیرے دھیرے کھسک کھسک کر ثعلبہ نے اپنا سر نبی کی گود سے ہٹا لیا۔ اللہ اکبر، کیا مقدر تھا، ارے نالین سر پہ رکھنے مل جائے تو مقدر کی معراج ہو، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاتے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب ان کی نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو یہ شان ہو، ان کی گود میں سر رکھنے مل جائے تو پھر مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے مسلمانوں، لیکن ثعلبہ الگ ہی دھن میں ہے، الگ ہی اپنی کائنات میں ہے۔ حضور کی گود سے سر اٹھا کر کے نیچے گرا لیا۔ سرکار نے کہا ثعلبہ تو نے ہماری گود سے سر نیچے کر لیا؟ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں آقا اس سر میں جو دو آنکھیں ہیں وہ اتنی پاپی ہے کہ یہ سر آپ کی معصوم گود میں رہنے کے قابل نہیں، ان آنکھوں نے جرم بڑا کیا، اس لیے یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل، یہ وجود آپ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں۔ ایک دن اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، اقبال تو جرمنی اور برطانیہ تک جاتا ہے تو مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتا؟ تو اقبال کہتا ہے جا سکتا ہوں مگر جاتا نہیں، کیونکہ منہ کیا دکھاؤں ان کو، منہ کیا دکھاؤں، کیا منہ لے کر کے جاؤں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ ثعلبہ جیسا شخص کہہ رہا حضور، یہ حالانکہ کوئی پاپ نہیں کیا، فوراً نظر پھیر لی تھی، حضور نے دوسری مرتبہ سر رکھا پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی ان اداؤں کو اللہ دیکھ رہا ہے، جبریل کو بھیجا جاؤ اور جا کر کے کہہ دو محبوب، او میرے پیارے حبیب آپ پر سلام ہے اللہ کا، اور اس کو کہہ دیجئے اس نوجوان کو کہ یہ آپ کی محبت میں اتنا رو چکا، آپ کے احساس میں اتنا اپنے آپ کو گھلا چکا، ہمیں اس سے اتنا پیار ہو گیا، اگر یہ روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ کر کے آئے گا تو آپ کی محبت کی وجہ سے ہم اسے بخش دیں۔ بول دیجئے اتنا گھلا لیا آپ کی محبت میں، اپنے آپ کو اتنا رلا دیا آپ کی محبت میں، ہم اگر کائنات کے برابر سارے انسانوں کے برابر بھی پاپ لے کر ہم اسے بخش دیں گے۔ سرکار خوش ہو گئے، فرمایا ثعلبہ دیکھ تیرے لیے اللہ نے کیا بھیجا، پوری طاقت سمیٹی، اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹھی کا اللہ نے کیا کہا، کہ اللہ کہتا ہے محبوب کے عشق میں تو نے اتنا گھلایا، اتنا اپنے آپ کو رلایا، اللہ کو تجھ سے اتنا پیار ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کے آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے، میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا، ہم خطا کرتے رہے اور وہ عطا کرتے رہے، ہم نے کیا کیا، یار نے کیا کیا، شرمندگی سے چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے، لوگوں نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تو آقا نے فرمایا اب نہ اٹھاؤ، کیونکہ ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا
تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول پورا پیر رکھ کر نہیں چلتے بلکہ مدینے کی زمین پہ حضور پیروں کی انگلیاں رکھ کر کے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کو ایسے چلتے کبھی نہیں دیکھا، آج کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے عشق میں اتنا رویا، اتنا گھلایا اپنے آپ کو کہ اللہ نے اس کو اتنا محبوب بنایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے، اور پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو میں تلوہ نہیں بلکہ انگلی رکھ کر کے چل رہا۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے عاشقوں کا۔ افسوس ہم عشق کے دعوے خوب کرتے ہیں، حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے۔ کم سے کم اتنا تو خیال کرو، میں نہ ماں کی نافرمانی کروں گا آقا کا دل دکھے گا، میں کوئی گناہ کروں گا آقا کا دل دکھے گا۔ میرے بھائی آقا کا دل دکھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ ہی نہ آئے۔ اس لیے توبہ کرو، اتنی بڑی محفل سجی ہے، توبہ کرو فلموں سے، گانوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نماز جو چھوڑ رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ جوانی، حسن و خوبصورتی، طاقت، قوت اللہ نے سب دی ہے، اگر اس کا مس یوز کرو گے اللہ نہ کرے کہیں طاقت چھین کر بیمار نہ کر دیے جاؤ، معذور نہ کر دیے جاؤ، برباد نہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بیلگرام کے سید صاحب حضرت حسین میاں صاحب موجود ہیں، اور بھی سادات علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ہم بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو، اور ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، یہ محفل جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمیں سفر کی وجہ سے نکلنا پڑے تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگنا، وجہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات کہوں، عشق کرنا سیکھو۔ امین القادری سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ جی حضرت مولانا محمد علی فیضی سے اس لیے محبت ہے کہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ صوفی صاحب سے، سید صاحب سے اس لیے محبت ہے، محبوب کی نوکری کرتے ہیں۔ محبوب سے زیادہ کسی کو مت چاہو، سب سے زیادہ حضور کو چاہو، اپنے پیر سے بھی زیادہ، اپنے استاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے مقرروں سے بھی زیادہ، اپنے خطیبوں سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو چاہو۔ حضور کے نام کی محفل سجیو، پھر محفل چھوڑ کر اس میں ذکر رسول ہو رہا ہو، پھر ہم کسی نعت خواں کے پیچھے، مقرر کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمارے محبوب کا ذکر بڑا ہے۔ ابھی محمد علی فیضی صاحب نعت پڑھیں گے، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ بیٹھے سنیں، حضور کا ذکر سنیں۔ ایک بات سوچئے، صوفیہ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کرو تو گناہ مٹ جاتے ہیں، جب ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو سید المعصومین سید الانبیاء کے ذکر سے کیا حال ہوتا ہو؟ کیا بات ہے، واہ! یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی، سنو، ادب سے سنو۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ لا کے دیتے ہیں، نقلی نوٹ لا کے دیتے ہیں، ایسا سننے میں آیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، آپ نعت خاں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، جو ذکر کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھو، ذکر کس کا کر رہا ہے۔ اور میرے آقا کی یہ شان تھی، جب حضور حسان بن ثابت سے نعت سنتے تھے تو حسان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور جب دینے کی بات آتی تو اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہوتی حضور وہ پیش کیا کرتے۔ اس لیے ذکر رسول کا ادب سیکھو۔ نعت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، یہ سب نہ کرو، ادب کرنا سیکھو۔ اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو ادب کی وجہ سے ملتا ہے، جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا۔ ادب سے نعت شریف پڑھو، ادب سے نعت شریف سنو، انشاءاللہ تقدیریں بدل جائے گی، تقدیریں سنور جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے چونکہ سفر کرنا ہے، اگر مجھے جانا بھی پڑا
تو آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے بلکہ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں گے۔ وجہ اس طرح کی محفل سجانے کے لیے کئی دن تک محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ایسی محفلیں سجتی ہیں۔ 4 گھنٹے کی محفل یہ مہینوں لگ جاتے ہیں اس میں۔ سنیوں کے غریب سنیوں کی حلال کمائی کے پسینے کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، لاکھوں روپے خرچ ہوتے تب ایسی محفل سجتی ہے۔ اس لیے ان محفلوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارا بھی ہمارا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کرے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ آج سے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ او سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں ایک ہی بات پر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں۔ کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں؟ سبحان اللہ، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آئیے، میں نے کہا تھا نا اپنی ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ میں ان سادات علماء کی موجودگی میں ہم سب مل کے توبہ کریں۔ پڑھاتا ہوں، پڑھیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکنون سر وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ عرس مبارکہ کی خوبصورت محفل ہمارے صوفی اسلم صاحب نے اور ان کے رفقا نے اپنی کاوشوں سے منعقد کیا ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سارے علماء اور خطبہ کو سماعت کیا ہوگا، اور میرے بعد بھی آپ بہت سارے علماء اور دانشوروں کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ یہ مجمع مکمل طور پر 99% نوجوانوں کا مجمع ہے، اس لیے میں کچھ باتیں آپ سے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قوموں کا عروج اور زوال کیوں ہوتا ہے؟ قومیں بلندیوں پر کیوں جاتی ہے؟ قومیں بلندیوں سے پستیوں کی طرف کیوں آتی ہے؟ قومیں آسمانوں کی بلندیوں کو کب چھوتی ہے؟ قومیں آسمانوں کی بلندیوں سے کب گرتی ہے؟ اس وقت مسلم امہ جن حالات سے پوری دنیا میں دوچار ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم تھی، مسلمان ایک تابندہ قوم تھی، مسلمان اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی تقدیروں کو سنوارنے کا کام کرنے والی قوم تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان وہ تھا جس کے دروازے پر دنیا کی ساری قومیں کاسے گدائی لے کر علم و ہنر کی خیرات مانگا کرتی تھی۔ مسلمان وہ قوم تھی جس کے دروازے پر لوگ دولت کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے اور لوگ
مال کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے، لوگ عزت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ ثروت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ اقتدار بھی مانگنے آتے تھے، لوگ زندگی بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تہذیب بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تمدن بھی مانگنے آتے تھے۔ کلچر لوگوں کو سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے، انداز زندگی سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے۔ لوگوں کو قلم پکڑنے کا شعور نہیں تھا، قلم پکڑنے کا شعور جس نے دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، انداز زندگی جس نے سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جہاں بینی اور جہاں بانی کا انداز جس نے قوموں کو عطا کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ ذروں کو چیر کر کے ان کے سینے کو کندن بنانے کا کام جس قوم نے کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کے انکشافات کو دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، جس قوم کی حالت کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں اپنی عظمت کو پہچانو، تم وہ ہو جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر تہذیب اور تمدن کی بھیک مانگی گئی ہے، ثروت و عزت کی خیرات مانگی گئی ہے۔ اللہ اکبر! تم نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اگر آج کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے تو بیٹیوں کی عزت کرنے کا شعور بھی قوموں کو تم نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ تم سے پہلے تو بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ اگر آج کوئی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آ رہا ہے تو اللہ اکبر، یہ سلیقہ بھی تم نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ اکبر شوہر کی چتا پر بیوی کو، بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، اس وقت 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمارے نبی نے ام المومنین بنا کر کے اللہ اکبر لوگوں کو بتایا کہ یہاں بیواؤں کو منوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ اکبر بیوہ کو بلکہ ایک بار نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو پوری کائنات کے مومنین کی ماں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ قوم جس نے 1000 سال سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے۔ وہ قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، وہ قوم علمی معیار کے اعتبار سے اللہ اکبر ذلیل اور رذیل کام کرنے والی دنیا کے ان لوگوں سے بھی زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائیں، غربت کی چکی میں وہ قوم پس رہی ہے جس نے 1000 سال سے زیادہ کائنات پر حکومت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ یعنی اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ ثروت دیتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے۔ وہ تو دینے ہی والا ہے، دینے کے اس کو انداز آتے ہیں، لیکن جب لینے والے اللہ کی نعمتوں کو لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتائیں، اللہ اکبر اللہ نے مسلمانوں کو کتنا نوازا تھا۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ یمن کی سرزمین سے ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور یمن سے وہ مدینہ منورہ تک آتا